ایک رات میں اپنے دوست کی شادی میں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اکیلی لڑکی ملی۔ کہنے لگی، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ جب میں اس کے بتائی ہوئی جگہ پر لے گیا تو وہ گھر نہیں بلکہ ایک ہوٹل تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ چپ چاپ مجھے ہوٹل کے ایک کمرے میں لے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ پھر میں مان گیا، لیکن کمرے میں جاتے ہی لڑکی نے جب میری انور سے منگنی ہوئی قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میری اور میرے گھر والوں کی درینہ آرزو تھی کہ انور سے رشتہ ہو جائے، لیکن اس کے چچا اور پھوپھی اپنی بیٹیوں سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ انور کے قریبی عزیز تھے اور ہم دور کے رشتے دار، لہٰذا یہ جوڑ بنتا نظر نہ آتا تھا۔ تاہم جب بھی انور ہمارے گھر آتا اس کی توجہ خاص طور پر میری طرف رہتی۔ اکثر وہ اپنی والدہ کی طرف سے کہہ کر ہمارے گھر تحفے تحائف بھی لاتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ اس کی امی نے نہیں بھیجے بلکہ اپنی طرف سے دے گیا ہے۔ بھلا اس کی والدہ کیوں مجھے تحفے بھیجنے لگی؟ لیکن یہ بات ہم اس پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس کے برعکس مجھے تو بے پایہ خوشی محسوس ہوتی تھی، گو کہ وہ بھی مجھ سے شادی کا آرزو مند تھا۔ اسے چچا یا پھوپھی کی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب یہ مرحلہ سنجیدگی سے طے کرنے کا وقت آیا تو اس کے سامنے 3 لڑکیوں کے نام رکھے گئے۔ والدین نے انور سے کہا کہ یہ تینوں لڑکیاں ہماری دیکھی بھالی ہیں، ان میں سے جو بھی تم کو پسند ہو بتا دو تاکہ تمہارے رشتے کی بات پکی کر لی جائے۔ انور نے تینوں کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ والدین پریشان ہو گئے۔ اس نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نے ان قریبی رشتے داروں سے کسی ایک لڑکی کا انتخاب کیا، باقی دونوں گھرانے آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس سبب آپس میں بھی رشتے داری ختم کر دی تو یہ کتا رحمی ہوگی۔ چونکہ مجھ کو ان تینوں لڑکیوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں ہے، بہتر ہے میرا رشتہ کسی دور کے رشتے داروں میں تلاش کر لیں۔ والد نے سمجھ لیا کہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس نے اپنی سی کرنے کی ٹھان رکھی ہے، لہٰذا انہوں نے انور کو مجبور نہ کیا اور کہا، دور کے رشتے داروں میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرنے کا جو بھی معاملہ تمہارے ذہن میں ہے بتا دو تاکہ ہم اسی گھر میں رشتہ کے لیے قدم رکھیں جہاں تمہاری مرضی ہو۔ والدین ذہین تھے اور انور بھی کم ذہین نہ تھا۔ اس نے سیدھے سبھاؤ ابو کا نام لے دیا کہ رب نواز چچا کے گھر سے رشتہ مانگیے، مجھ کو یہ گھرانہ اور ان کا رکھ رکھاؤ پسند ہے۔ اندازہ کر چکا ہوں یہ لوگ لالچی بھی نہیں ہیں۔ ان کی لڑکی آئمہ کو میں نے 1-2 بار تقریبات میں دیکھا ہے، مجھے ٹھیک لگی ہے، باقی آپ جا کر دیکھ پرکھ لیں گے۔ انور کے والد ابو کے دور کے کزن تھے، برادری میں شامل تھے، اس لیے خاندان میں شادی اور غمی کے موقعوں پر وہ بھی آتے جاتے تھے۔ اپنے گھر خاص تقریبات پر ہم کو بلاتے تھے، تاہم بہت زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ انور کے والد سے میرے ابو کے بہت اچھے مراسم تھے، لہٰذا بیٹے کی بات سے انہوں نے اتفاق کر لیا اور ہمیں دعوت پر بلایا۔ امی ابو نے بھی ان کی دعوت کی اور یوں اللہ کی رضا سے بات بن گئی۔ ان دنوں میں نے BA مکمل کیا، میں خوبصورت تھی، میرے والدین کے مالی حالات اچھے تھے۔ چچا نے ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابو اندازہ کر چکے تھے کہ انور کا ہمارے گھر آنا جانا بے معنی نہیں ہے، وہ دراصل صاحبزادے سے رشتے کا آرزو مند ہے۔ کیونکہ امی جان سے دبے لفظوں انور نے پہلے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور بعد میں اپنے والدین کو لایا تھا۔ کبھی کبھی دل کی کوئی آرزو بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ میرے دل کی آرزو تھی کہ انور میرا جیون ساتھی ہو۔ مجھے انور بہت پسند تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ میرے دل کی آرزو تھی کہ وہ میرا جیون ساتھی بنے۔ انور نہ صرف خوبصورت بلکہ ایک ہونہار نوجوان تھا۔ اس نے امتیازی نمبروں سے FSC پاس کیا تھا اور اب انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ اس کا مستقبل تو روشن تھا ہی، یوں بھی وہ اکلوتا صاحب جائیداد اور مالدار بزنس مین کا بیٹا تھا۔ ایک نیک اور شریف لڑکا، سارا خاندان جس کی تعریف کرتا تھا۔ واقعی اس میں کوئی غلط عادت نہ تھی اور نہ ہی کوئی بری لت اس نے اپنائی تھی۔ اپنا فارغ وقت کھیل کے میدان میں صرف کرتا، ہاکی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ ہماری منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں اتنی خوش تھی کہ زندگی پھولوں کی سیج لگتی تھی۔ انور ہر ہفتہ ہمارے گھر آتا، امی اس کے لیے خاص طور پر کھانے کا انتظام کرتی،
وہ اتوار کو آتا، ابو گھر پر ہوتے، اس کے ساتھ کافی دیر گپ شپ کرتے، میں بھی نہال گھر میں پھرتی، موقع ملتا تو ہم بات بھی کر لیتے اور ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے رہتے۔ دل کو سکون میسر تھا۔ ہماری بات نہ بھی ہوتی تو بھی یہی خیال سکون بخش تھا کہ جلد ہی جب ہماری شادی ہوگی تو ہم ایک ہو جائیں گے۔ 6 ماہ اس کی پڑھائی کی تکمیل میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ انور کے کالج میں چھٹیاں ہوئیں تو اس نے سیر کے لیے کراچی جانے کا پروگرام بنایا۔ وہاں اس کے ایک دوست کی بھی شادی تھی۔ وہ مقررہ وقت پر لاہور سے بذریعہ ٹرین روانہ ہوا۔ طویل سفر کے بعد جب کراچی نزدیک آیا تو اپنے ہم سفر ایک شخص سے کسی اچھے ہوٹل کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں خود پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ بہرحال اپنا بیگ لے کر وہ ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ شالیمار ایکسپریس سے آیا تھا جو رات کو کراچی پہنچاتی تھی۔ ٹیکسی سٹینڈ پر جب اس نے سواری کے لیے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی کہ کسی اچھی ہوٹل کا معلوم ہے تو وہاں لے چلو، ٹیکسی والا بھی نیا لگتا تھا۔ وہ کچھ ہچکچایا تو ایک لڑکا انور کے قریب آیا اور بولا، اگر آپ برا نہ مانے تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ہوٹل پہنچا دوں گا کیونکہ میں بھی وہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہاں ریلوے اسٹیشن اپنے ایک دوست کا پتہ کرنے آیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ یہ نازک سا لڑکا ایک لمبا کوٹ پہنے تھا، سر پر گرم ٹوپی اور ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا۔ انور نے اس کی جانب غور نہ کیا، اتنا پوچھا کہ ہوٹل کتنا دور ہے؟ کیونکہ میں کافی تھک گیا ہوں، لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کس لیے یہاں آئے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ لاہور سے یہاں سیر کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں بھی، لڑکے نے نفیس آواز پہ کہا۔ دن بھر گھومتا ہوں اور رات کو قریبی ہوٹل میں سو جاتا ہوں۔ کیا یہ کوئی اچھا ہوٹل ہے؟ اچھے کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہاں سے ساحل سمندر کی طرف جانا آسان ہے۔ اگر آپ پسند کریں آج رات میرے ساتھ ٹھہر جائیے، صبح کسی اچھے ہوٹل کا پتہ کر لینا۔ انور نے انکار کرنا چاہا مگر اس نے کافی اصرار کیا۔ میں اکیلا بور ہو رہا ہوں پچھلے 4 دن سے، آج بھی دوست نہیں مل سکا۔ وہ یہاں ریلوے میں ملازم ہے، شاید کل تک دفتر آ جائے گا۔ اگر آپ آج ساتھ رہیں گے تو وقت اچھا گزر جائے گا۔ یہ 18-19 سال کا دبلا پتلا لڑکا سیدھا سادہ لگ رہا تھا۔ انور نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور یہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر اس ہوٹل میں آ گئے جہاں اس لڑکے نے کمرہ لیا ہوا تھا۔ وہ انور کا بیگ اپنے کمرے میں لے آیا۔ انور نے آرام کر لیا، منہ ہاتھ دھویا، پھر دونوں اکٹھے بازار کی طرف نکل گئے۔ واپس آ کر انور نے نماز پڑھی اور سو گیا کیونکہ جلد سونے کی عادت تھی اور آج تو وہ سفر سے تھکا ہوا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو لڑکا جس نے اپنا نام فراز بتایا تھا وہاں نہیں تھا، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب واش روم کا دروازہ کھلا تو انور کو خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ وہاں وہ لڑکا نہ تھا مگر ایک لڑکی دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ لڑکا کہاں گیا اور تم کون ہو؟ انور نے حیرت سے پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ یہاں تو کوئی لڑکا نہیں آیا۔ اور تم کون ہو؟ تم کو میں نہیں جانتا۔ واہ بے واہ، بڑے بھولے بن رہے ہو، مذاق کرنے لگے، رات خود ہی تو مجھ کو یہاں لائے ہو۔ انور سمجھ گیا کہ یہ کیا چکر ہے، نیا اور بڑا شہر ہے مگر بالکل اجنبی جگہ، اور یہ صاف ظاہر تھا کہ پیسے بٹورنے والا معاملہ ہے۔ انور راہ مستقیم پر چلنے والا انسان تھا۔ اس نئے شہر میں راستوں کا پتہ نہ تھا اور جانے یہ کس قسم کا ہوٹل تھا۔ وہ تو ایسے دھندوں میں کبھی پڑا بھی نہ تھا۔ اس وقت خود کو بزدل محسوس کرنے لگا۔ پہلے تو سوچا کہ پولیس یا ہوٹل کے مینیجر کو ہی سارا واقعہ بتا دے، پھر خیال آیا ایسا نہ ہو کہ خود پھنس جائے، جتنا کچھ پیسے دے کر اس لڑکی سے جان چھوٹی ہے چھڑوا لی جائے، اس سے زیادہ وہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بدنامی کا اندیشہ الگ تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے لڑکی سے کہا، دیکھو تم کوئی بھی ہو اور جس غرض سے بھی آئی ہو، اس مسئلے کو چھوڑو، مجھے بتاؤ تم کو کیا چاہیے۔ کہنے لگی 5,000 دے دو، تم پھر بے شک چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور لوگ تم کو پکڑ کر ماریں گے، اور اگر پولیس والے ہم کو تھانے لے گئے تو میرا کچھ نہیں جائے گا، ہم جیسی حسین لڑکیوں کو یہ کچھ نہیں کہتے۔ انور کو بہت غصہ آیا۔ لڑکی تم مجھ کو مت سمجھاؤ، اگر اپنے شہر میں ہوتا
तो मैं जरूर तुमको सबक सिखा देता। खैर, मैं तुमको रकम दिए देता हूँ, मगर याद रखना, इस तरह अगर तुम कभी किसी दिल गुर्दे वाले बंदे के हाथों फंस गई तो बहुत बुरा होगा। वो डिटाई से हंसने लगी। अनवर ने उसको 5,000 की रकम दी और खामोशी से अपना ब्रीफ केस उठाकर वहां से निकल आया। वो समझ रहा था कि 5,000 देकर भी सस्ता छूट गया। हालांकि उन दिनों ये रकम भी बहुत थी, लेकिन जब अल्लाह ने पर्दा न रखना हो तो कोई तदबीर काम नहीं आती। साथ वाले कमरे में उसका एक रिश्तेदार मुकीम था। वो बिजनेस के सिलसिले में कराची आया था। उसने अनवर को कमरे से निकलते देखा और फिर 10 मिनट बाद वो लड़की उसी कमरे से अपना सूटकेस लिए बाहर आई और होटल की सीढ़ियां उतर गई। वो यही समझा कि अनवर लड़की को साथ लाया है और 10 मिनट पहले इसीलिए उतरा है कि कोई देख ना ले। उसने घर जाकर ये बात अपनी वालदा को बताई और उसकी माँ ने दीगर रिश्तेदार घरानों में अनवर की इस हरकत का तज़किरा किया। यूं सारे खानदान में बात फैल गई। मेरे वालिद के कानों तक पहुंची। उनको यकीन ना आता था कि जिस लड़के को बड़े एतमाद के साथ वो अपना दामाद बनाने जा रहे हैं, वो इतना बदकुमाश है कि गलत लड़कियों के साथ होटलों में रात गुजारता है। अब्बू पहले कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे और मंगनी तोड़ने के बारे में सोचने लगे, लेकिन मेरी वालदा चूंकि बहुत मुतहम्मिल मिजाज थी, उन्होंने मशवरा दिया कि किसी से भी कुछ मत पूछो, अनवर को बुलाओ और इस बात की वजाहत उसी से तलब करो। वो क्या सच बताएगा? अब्बू का यही कहना था, लेकिन अम्मी ने उनको बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया। अनवर को अब्बू ने फोन किया, वो आ गया। मैं इतने सदमे में थी कि जीना चाहता था कि उसकी सूरत देखूं। दिन रात रोने से काम था। जब से मैंने ये बात सुनी थी तब से मैं रोती रहती थी और हर वक्त उदास रहती थी। खैर, वालिद ने जब मामले के बारे में सवालात किए तो अनवर ने तमाम किस्सा मनोअन अब्बू को कह सुनाया। उसने जिस तरह एतमाद से बात की, वालिद ने समझ लिया कि वो सच कह रहा है। उन्होंने कहा, अनवर, मैंने आज तो तुम्हारी बात का भरोसा कर लिया, लेकिन आइंदा कभी ऐसी वैसी कोई और बात सुनी तो तुमसे वजाहत भी न मांगूंगा और बात खत्म कर दूंगा। जब मेरी रुखसती हो रही थी तब भी अम्मी अब्बू के दिल खौफजदा थे कि कहीं ऐसा ना हो अफवाह सच निकले और हमारा दामाद शादी के बाद छुपा रुस्तम निकल आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि ऐसा ना हुआ और मुझे भी उन्होंने कसम उठाकर सारा किस्सा सुनाया। कहा कि तुम कभी ऐसी वैसी बात का मेरे बारे में गुमान भी मत करना। मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हारे सामने हूँ। लोग जो बदख्वाह होते हैं वो इस किस्म की बातों को उछालते हैं, कहानियां अपनी तरफ से भी घड़ कर फैला दिया करते हैं। सद शुक्र कि मैंने भी उनकी नेक चलने का एतबार किया और आज मैं उनके साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हूँ। वरना हम लड़कियां अक्सर बदगुमानी में अपने मुकद्दर को खुद ठोकर मार बैठती हैं। आज भी जब अनवर इस वाक्य को याद करते हैं, अफसोस के समंदर में डूब जाते हैं। ये अजब रंग बिरंगी दुनिया है और यहाँ कैसे कैसे लोग बसते हैं, और ऐसी लड़कियां जो दीदा दलेरी से मर्दों को घेरती हैं, खुदा जाने कि खुद मुजरिम होती हैं। यह हालात उनको मुजरिम बना देते हैं। उनको ना ही अपनी इज्जत का पास होता है और ना ही दूसरों की इज्जत का ख्याल रहता है। लेकिन हमें अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे।